میں گھر پر لڑکیوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ جیسے شوہر گھر آتا لڑکیاں سے دیکھ کر ہنسنے لگتی، لیکن ایک لڑکی بالکل خاموش رہتی۔ چند دن گزرے تو مجھے شک ہوا کہ شوہر چھپ کر اس لڑکی کو اشارے کر رہا تھا۔ راز جاننے کے لیے میں نے لڑکیوں کو جلدی چھٹی دے دی۔ لڑکی نے روتے ہوئے ایسی بات کہی جسے سن کر میں کانپ گئی۔ لڑکی کہنے لگی کہ میں حاملہ ہوں اور آپ کا شوہر مجھے میں ایک ٹیچر تھی، اسکول سے چھٹی کے بعد میں گھر پر لڑکیوں کو ٹیوشن پڑھایا کرتی تھی۔ میرے پاس اپنے محلے کے علاوہ دوسرے محلوں سے بھی لڑکیاں پڑھنے آتی تھی۔ جتنی بھی لڑکیاں پڑھتی تھی وہ سب جوان اور خوبصورت تھی۔ میرا شوہر ڈرائیور تھا اور اس کے پاس اپنی وین تھی۔ وہ اسکول اور کالج کی بچیوں کو اسکول کالج چھوڑتا اور پھر انہیں چھٹی کے وقت واپس گھر چھوڑتا تھا۔ مجھے ٹیوشن سینٹر کھولے ابھی چند دن ہی ہوئے تھے۔ اس سے پہلے میں صرف اسکول میں پڑھاتی تھی۔ پہلے میں نے رکشہ لگوایا ہوا تھا، رکشے پر ہی اسکول جاتی اور گھر واپس آتی، لیکن پیسوں کی بچت کی خاطر میں نے چھٹی کے ٹائم میں رکشہ ختم کر دیا تھا۔ میں شوہر کے ساتھ ہی گھر پر واپس آتی تھی۔ ہمارا گھر چھوٹا سا تھا، اس لیے میں لڑکیوں کو صحن میں ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ اس دن میں لڑکیوں کو ٹیوشن پڑھا رہی تھی کہ میرا شوہر آ گیا۔ اسے دیکھتے ہی لڑکیوں نے ہنسنا شروع کر دیا۔ مجھے تعجب سا ہوا تھا کہ ایسا کیا تھا کہ لڑکیاں میرے شوہر کو دیکھ کر ہنسنے لگی۔ میں نے انہیں ڈانٹ دیا تو وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر دبی دبی آواز میں ہنستی رہیں۔ ان لڑکیوں میں ایک لڑکی ایسی تھی جو خاموش اور سنجیدہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے بھی ایک نظر میرے شوہر کو دیکھا تھا، پھر نظریں جھکا لی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ میرا شوہر بھی ان لڑکیوں کو دیکھ کر زیر لب مسکرایا تھا اور پھر وہ کمرے میں چلا گیا۔ شوہر کا مسکرانا میرے دل کو دھڑکا گیا تھا۔ بہرحال اس کے کمرے میں جاتی میں نے سر جھکایا اور لڑکیوں کو پڑھانے میں مصروف ہوئی۔ ہماری شادی کو 1 سال ہو گیا تھا، لیکن ہماری ابھی تک کوئی اولاد نہیں تھی۔ ہم میاں بیوی گھر میں اکیلے رہتے تھے۔ میری ساس تو فوت ہو چکی تھی، لیکن سر ایک دینی جماعت کے ساتھ تبلیغ کے لیے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے اور ان کی واپسی کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ میرا شوہر شام کو دیر سے گھر آتا تھا، لیکن آج وہ جلدی آ گیا۔ مجھے برا لگا تھا کہ کوئی میرے شوہر کو دیکھ کر ہنسے۔ اس وقت تو میں نے ان لڑکیوں کو کچھ نہیں کہا تھا، لیکن سوچ لیا تھا کہ اگر آئندہ انہوں نے ایسی حرکت کی تو انہیں سمجھاؤں گی کہ کسی پر ہنسنا بری بات ہوتی ہے۔ اگلے دن بھی ویسا ہی ہوا تھا۔ لڑکیاں میرے پاس ٹیوشن پڑھ رہی تھی کہ اکرم گھر آ گیا اور لڑکیوں نے اسے دیکھ کر ہنسنا شروع کر دیا۔ اس دن مجھے غصہ آ گیا اور میں نے ان لڑکیوں کو خوب جھاڑا کہ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی ایک غیر بندے کو دیکھ کر ہنستے ہوئے۔ لڑکیاں خاموش ہو کر اپنی پڑھائی میں مگن ہوگی، لیکن میرا دھیان جمیلہ کی طرف چلا گیا۔ اس نے بھی ابھی اکرم کو دیکھا تھا، لیکن وہ نہ ہنستی تھی، البتہ اس نے سر جھکا لیا تھا، جیسے اندر ہی اندر احساس شرمندگی میں گری ہو۔ مجھے اس کا نہ ہنسنا اور سر جھکانا اندیشے میں ڈال گیا تھا، جس کا اظہار میں نہیں کر سکی تھی۔ میلا کا تعلق امیر گھرانے سے تھا۔ وہ دوسرے محلے سے پڑھنے کے لیے میرے پاس آتی تھی۔ اسے اس کا بھائی چھوڑ جاتا تھا اور وہی لے جاتا تھا۔ اب تو میرے شوہر نے بھی گھر جلدی آنا شروع کر دیا تھا۔ دوپہر کا کھانا وہ باہر سے کھا کر ہی آتا تھا۔ آتے منہ ہاتھ دھو کر اور لباس تبدیل کر کر وہ کمرے میں کھڑکی کے پاس بیٹھ جاتا۔ مجھے اس کا کھڑکی کے پاس بیٹھنا برا لگتا تھا۔ وہ کھڑکی شہر میں کھلتی تھی جہاں میں لڑکیوں کو پڑھا رہی ہوتی تھی۔ میرا شوہر ان پڑھ تھا، اس نے ایک جماعت بھی نہیں پڑھی تھی۔ اس نے خود بتایا تھا کہ اسے پڑھائی سے دلچسپی نہیں تھی۔ اس کی اماں اسے اسکول چھوڑ آتی تو وہ اسکول سے بھاگ جاتا اور سارا دن آوارہ دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرتا رہتا۔ آخرکار اس کی ماں نے تنگ آ کر اسے درزی کی دکان پر بٹھا دیا تھا، لیکن وہ وہاں بھی چند دن رہا پھر بھاگ گیا۔ جوان ہونے کے بعد اس نے اپنی وین خرید لی اور تب سے یہی کام کر رہا تھا۔ اسے وین چلاتے ہوئے سال ہونے والا تھا۔ میری بھی ابھی اچھی تنخواہ تھی، اس لیے ہمارا گزر بسر اچھا ہو رہا تھا۔ ایک دن میں لڑکیوں کو پڑھا رہی تھی کہ اکرم بھی گھر آ چکا تھا اور کمرے میں کھڑکی کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک میری نظر خاموش بیٹھی جمیلہ پر پڑی تو میں چونک پڑی۔ جمیلہ پڑھنے کی بجائے کھڑکی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابھرے ہوئے تھے اور وہ انکار میں سر ہلا رہی تھی۔ میں نے کن آنکھوں سے شوہر کی طرف دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اکرم اشاروں میں اس سے کچھ پوچھ رہا تھا اور وہ مسلسل غیر محسوس انداز میں نفی میں سر لہرا رہی تھی۔ اکرم سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ میں نے فوراً جمیلہ کو ٹوکا، جمیلہ کیا بات ہے؟ تم ٹیسٹ کی تیاری نہیں کر رہی، تمہارا دھیان کدھر ہے؟ جمیلہ گڑبڑا گئی اور کہنے لگی کہ سوری ٹیچر، دراصل میری طبیعت خراب ہے، اس لیے مجھ سے پڑھنا مشکل ہو رہا ہے۔ میں اٹھ کر اس کے پاس آ گئی اور اسے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا کہ کیا ہو گیا تمہاری طبیعت کو؟ وہ گھبرائی سی دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے کن آنکھوں سے کھڑکی کی طرف دیکھا تو اکرم وہاں سے ہٹ چکا تھا اور جمیلہ کی نظریں بار بار کھڑکی کی طرف بھٹک رہی تھی، لیکن میرے پوچھنے پر بھی اس کی گھبراہٹ میں اضافہ ہو گیا۔ کہنے لگی کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، مجھے چھٹی دے دے، میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ میں نے ایک طویل سانس لی اور پوچھا کہ تمہارا گھر تو دوسرے محلے میں ہے، کس کے ساتھ جاؤ گی؟ وہ خاموش رہی۔ میں خاموش رہی۔ لڑکیوں کے موبائل فون لانے پر پابندی لگا رکھی تھی، کیونکہ لڑکیاں پڑھتی کم تھی اور موبائل میں زیادہ پڑی ہوتی تھی۔
تو اسی لیے کوئی بھی لڑکی موبائل فون نہیں لاتی تھی۔ اگر کسی لڑکی نے بھائی کو بلانا ہوتا تھا تو میں اسے موبائل دے دیتی تھی اور وہ فون کر لیتی تھی۔ میں نے اپنے موبائل فون جمیلہ کو دیتے ہوئے کہا کہ اپنے بھائی کو بلا لو۔ اس نے فون کیا لیکن اس کا فون بند تھا۔ وہ پریشان ہوگی اور اس کی طبیعت بگڑتی جا رہی تھی۔ میں نے اس کی طبیعت کی خرابی کے پیش نظر اکرم سے کہا کہ وہ جمیلہ کو گھر چھوڑ آئے۔ حالانکہ جب میں نے اکرم سے کہا تھا تو میرے دل کو کچھ ہوا تھا، لیکن میں مجبور تھی۔ اکرم جمیلہ کو اس کے گھر چھوڑنے گیا تو کافی دیر لگا آیا تھا اور یہ سارا وقت میں نے کانٹوں پر گزارا تھا۔ میں توجہ پڑھائی سے بھی ہٹ گئی تھی اور سارا دھیان اکرم کی طرف لگا رکھا تھا۔ جب وہ گھر آیا تو تب میری جان میں جان آئی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اکرم بھی کچھ پریشان اور بے چین دکھائی دیا تھا۔ جب سب لڑکیاں پڑھ کر چلی گئی تو میں نے باتوں باتوں میں اکرم کو خریدنے کی کوشش کی، لیکن اس نے کچھ بھی نہیں بتایا تھا، بلکہ میری بات کو ہنس کر ٹال گیا تھا۔ آج سے پہلے میں نے کبھی اکرم کو یوں پریشان اور بے چین نہیں دیکھا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں اکرم کے جمیلہ کے ساتھ ناجائز تعلقات تو نہیں ہے۔ مرد کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، وہ شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی عورتوں کی طرف دیکھنا اور مائل ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ مجھے اکرم کے ساتھ رہتے ہوئے 1 سال ہو گیا تھا، لیکن میں نے آج تک اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی تھی۔ لیکن شیطان کا کیا، وہ تو اچھوں کو برائی کی طرف راغب کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ چند دن تک میں نوٹ کرتی رہی۔ اکرم مسلسل جمیلہ کی طرف دیکھتا رہتا تھا اور وہ دونوں اشاروں میں ایک دوسرے سے باتیں بھی کرتے رہتے تھے۔ نہ جانے ایسی کیا باتیں ہوتی تھی جو میں ان کے اشاروں کو سمجھ نہیں پاتی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ کیا مجھے اکرم سے بات کرنی چاہیے یا نہیں۔ اکرم کردار کا صاف شفاف تھا، محلے والے اس کی تعریفیں کرتے تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ جیسے اکرم اور جمیلہ پہلے ہی ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ اس دن تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں اکرم مجھے اسکول پک کرنے آیا تو جمیلہ بھی وین میں سوار تھی۔ جمیلہ بدستور خاموش اور سنجیدہ تھی۔ وہ گم گو تھی یا کسی مجبوری کے تحت خاموش رہتی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اسے میرے پاس ٹیوشن پڑھتے ہوئے ہفتہ ہونے والا تھا، اور میں نے اسے کبھی بھی کسی لڑکی نے اسے فضول میں باتیں کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنے مطلب سے مطلب رکھنے والی لڑکی تھی۔ وین چلاتے ہوئے بھی اکرم بیک مرر سے جمیلہ کو دیکھتا رہتا تھا اور میں اندر ہی اندر کترتی رہتی تھی۔ اکرم غصے کا بہت تیز تھا، اس لیے میں اس سے بات کرتے ہوئے ڈرتی تھی کہ کہیں وہ غصے میں آ کر کچھ الٹا سیدھا نہ کہہ دے۔ میں دن بہ دن نفسیاتی مریضہ بنتی جا رہی تھی۔ میں ہر وقت اکرم کی نگرانی کرنے لگی تھی۔ وہ موبائل فون بھی بہت کم استعمال کرتا تھا، لیکن جب سے جمیلہ میرے پاس ٹیوشن پڑھنے آئی تھی تب سے اس کے موبائل کا استعمال بڑھ گیا تھا۔ وہ کسی نہ کسی بہانے سے گھر سے باہر چلا جاتا اور کونوں کھودوں میں چھپ کر جمیلہ سے باتیں کرتا رہتا۔ میں سوچتی تھی کہ آخر جمیلہ میں ایسا کیا تھا جو مجھ میں نہیں تھا۔ اکرم جمیلہ کی طرف مائل ہوتا جا رہا تھا۔ میں بھی کن سن خوبصورت اور پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ ہم دونوں کزن تھے، اس لیے میری اماں نے اس سے میرا رشتہ کر دیا تھا۔ اماں نے مجھ سے اکرم کے رشتے کی بات کی تھی تو میں نے خاموشی سے رضامندی دے دی، کیونکہ بقول اماں ابا کے اکرم ان کا خون تھا۔ عورت کی بھی برداشت کی حد ہوتی ہے، جب اس کی برداشت سے باہر ہو جاتا ہے وہ آخرکار پھٹ پڑتی ہے۔ میں اکرم اور جمیلہ کی آنکھ میں چولی تو چند دن تک برداشت کرتی رہی، پھر میری برداشت سے باہر ہوا تو میں پھٹ پڑی اور اکرم سے پوچھ لیا کہ آپ اور جمیلہ کا آخر کیا چکر چل رہا ہے۔ میں کافی دنوں سے نوٹ کر رہی ہوں کہ آپ اور جمیلہ اشاروں میں باتیں کرتے ہیں۔ آپ نے جو بھی بات کرنی ہوتی ہے کھل کر کیوں نہیں کرتے؟ بھائی کبھی میں نے دیکھا کہ لڑکیاں آپ کو دیکھ کر ہنسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آخر بات کیا ہے اکرم، مجھے بتائیں۔ میرے الزام پر اکرم کے چہرے پر ہوائیاں اڑی اور وہ حیران ہو گیا کہ نہید کیا ہو گیا ہے تمہیں، یہ تم پڑھی لکھی کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ اکرم کے انجام پننے پر مجھے بہت غصہ آیا۔ غصے کی شدت سے میرا روح کانپ رہا تھا۔ اب آپ انجان مت بنے، آپ بخوبی سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں۔ بتائیں آپ کے جمیلہ سے کیا تعلقات ہے؟ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ مجھے اپنا گھر بچانا تھا۔ میری بات پر اکرم کو غصہ آ گیا، کہنے لگا کہ میرا جو بھی اس سے تعلق ہے تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا تمہیں میرے معاملے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر وہ گھر سے باہر چلا گیا اور میں سر گھٹنوں میں دے کر رونے لگی۔ ساری بات واضح ہو چکی تھی، اکرم اور جمیلہ کے درمیان واقعی تعلقات تھے، ورنہ اکرم کو چراغ پا ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ روتے روتے میں کب سو گئی مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ اکرم رات کو دیر سے گھر آیا تھا، صبح جب میں اٹھی تو وہ گھر سے باہر جا چکا تھا۔ سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹتا جا رہا تھا، اس لیے میں نے اسکول سے بھی چھٹی کر لی تھی۔ میں سارا دن اکرم اور جمیلہ کے تعلقات کے بارے میں سوچتی رہی اور کرتی رہی تھی۔ میں نے اس کا یہ نتیجہ نکالا تھا کہ شاید ہماری اولاد نہیں ہو رہی اور اکرم کو اولاد کی خواہش تھی، اس لیے وہ جمیلہ سے دوسری شادی کرنا چاہتا ہوگا۔ اکرم اور میرے درمیان چند دن بول چال بند رہی تھی۔ اکرم نے مجھے منانے کی بھی کوشش نہیں کی تھی، میں روٹ کر میکے نہیں جا سکتی تھی، ورنہ پتہ نہیں میرے پیچھے اکرم کیا گل کھلائے۔ ایک رات میری آنکھ کھلی تو اکرم بستر پر موجود نہیں تھا۔ میں پریشان ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی، لیکن اکرم کہیں نہیں تھا۔
مجھے لگا کہ وہ چھت پر ہوگا تو میں چھت پر چلی گئی۔ اکرم چھت پر ٹہلتے ہوئے فون پر باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ میں نے غور سے اس کی باتیں سنی تو وہ کہہ رہا تھا، جمیلہ تم پریشان مت ہو، میں کچھ کرتا ہوں۔ میری بیوی کو ہمارے تعلقات کے بارے میں شک ہو گیا ہے، لیکن میں سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ رو مت، مجھ سے تمہارا رونا برداشت نہیں ہوتا۔ تم نہیں جانتی کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، کل بات کریں گے۔ مجھے اپنا وجود زلزلانے کی ذات میں محسوس ہو رہا تھا۔ جب میں سیڑھیاں اتر رہی تھی تو مجھے اپنے پیر من کے بھاری محسوس ہو رہے تھے۔ میں کیسے کمرے میں پہنچی نہیں جانتی تھی۔ میں نے کروٹ بدل لی، میری آنکھوں سے آنسو سیلاب بن کر نکلنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد اکرم بھی آ گیا۔ وہ کمرے میں یوں آیا تھا جیسے چور آتا ہے۔ میں نے باقی رات روتے ہوئے گزاری تھی۔ میرا شک پکا ہو گیا تھا کہ اکرم اور جمیلہ کے درمیان کوئی تعلق ہے۔ اگلے دن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اکرم سے دو ٹوک بات کروں گی، میں یا پھر جمیلہ۔ میں اپنے گھر داؤ پر لگانے کی ٹھان چکی تھی۔ اس دن تو اکرم کسی کام سے کہیں چلا گیا تھا، لیکن جمیلہ ٹیوشن پڑھنے آ گئی تھی۔ میں جمیلہ سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن مجھے اس پر بے حد غصہ تھا کہ وہ جانتی تھی کہ اکرم شادی شدہ ہے۔ اس کے باوجود وہ اس پر ڈورے ڈال رہی تھی اور اسے پھنسانے کی کوشش کر رہی تھی۔ لڑکیوں کو پڑھانے کا میرا دل ہچاٹ ہو گیا تھا، اس لیے میں نے لڑکیوں کو جلدی پڑھا کر چھٹی دے دی۔ جب سب چلی گئی تو آخر میں جمیلہ جانے لگی تو میں نے اسے روک لیا۔ وہ گھبرائی سی دکھائی دے رہی تھی۔ شاید وہ سوچ رہی تھی کہ میں نے اس کو کیوں روک لیا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں جمیلہ سے کیا بات کروں، لیکن میں نے سوچا کہ اگر میں جمیلہ سے بات کروں کہ وہ میرے شوہر کا پیچھا چھوڑ دے، ورنہ میں اس کے گھر والوں کو بتا دوں گی تو شاید وہ میری دھمکی سے ڈر جائے اور اکرم کا پیچھا چھوڑ دے۔ مجھے یہی صورت بہتر دکھائی دی۔ میں اس سے بات کرنا ہی چاہی تھی کہ اچانک جمیلہ کو الٹی آئی اور وہ بھاگتی ہوئی واش روم میں گھس گئی۔ اس کے اس طرح الٹی کرنے پر میں دم خودہ رہ گئی تھی۔ یہ ویسی الٹی تھی جیسی حاملہ عورتوں کو آتی ہے۔ چند لمحوں بعد وہ واپس آئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ جمیلہ کیا تم ٹھیک ہو؟ کیا ہوا؟ جمیلہ نے روتے ہوئے کہہ دیا کہ جسے سن کر مجھے اپنے پیروں کے نیچے سے زمین نکلتی ہوئی لگی۔ مجھے اپنے اوصاف خطا ہوتے محسوس ہوئے۔ میں سن کر کیفیت میں جمیلہ کو دیکھتی رہ گئی۔ جمیلہ نے کہا کہ ٹیچر میں حاملہ ہوں اور آپ کا شوہر کہ میں اپنے حاملہ ہونے کے بارے میں امی کو بتا دوں۔ جمیلہ کی بات سن کر میں کام کر رہ گئی۔ وہی ہوا تھا جس کا مجھے ڈر تھا۔ میرے دماغ میں سوچوں نے چکرانا شروع کر دیا۔ کیا جمیلہ کے بدن میں پلنے والا بچہ اکرم کا ہے؟ یا اکرم اس حد تک گر گیا ہے کہ اس نے ایک کنواری لڑکی کو حاملہ کر دیا ہے؟ یہ سوچ کر ہی مجھے یوں لگا تھا جیسے میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا ہو، میں آپے سے باہر ہوگی۔ میں نے جمیلہ کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا تھا، جمیلہ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ تمہیں میرے شوہر کے ساتھ منہ کالا کرتے ہوئے ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ جب تمہارے ماں باپ کو پتا چلے گا تو ان کا کیا حال ہوگا؟ وہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ منیر جمیلہ کو حیران نظروں سے مجھے دیکھتی رہ گئی، پھر اس نے پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ مجھے لگا کہ جیسے مگر وہ آنسو بہا رہی ہے۔ دل کیا کہ اس کا گلا گونڈ دوں، لیکن میں ایسا نہ کر سکی کیونکہ اس کے ساتھ اکرم بھی برابر کا ذمہ دار تھا۔ لڑکی کا عمر نہ سمجھ تھی، لیکن وہ تو سمجھدار تھا۔ اسے جمیلہ کے ساتھ منہ کالا کرنے سے پہلے میرے بارے میں سوچنا چاہیے تھا، اپنے بارے میں سوچنا چاہیے تھا کہ جب یہ بات دنیا والوں کو پتا چلے گی تو کیا سوچیں گے۔ جمیلہ مسلسل روئے چلی جا رہی تھی۔ وہ بولی، ٹیچر آپ اپنے شوہر کے بارے میں غلط سوچ رہی ہیں، وہ بالکل ایسے نہیں ہیں اور نہ ہی انہوں نے میرے ساتھ منہ کالا کیا ہے۔ وہ نیک اور بہت اچھے ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو شاید میں خودکشی کر لیتی۔ جمیلہ کی بات سن کر مجھے ایک زوردار جھٹکا لگا تھا اور میں آنکھیں پھاڑ کر جمیلہ کو دیکھتی رہ گئی۔ اس کے کہے گئے الفاظ میرے دماغ بلکہ گھر کی دیوار سے ٹکرا کر بار بار گونج رہے تھے۔ میں تمہاری بات سمجھی نہیں جمیلہ، کیا اکرم نے تمہارے ساتھ؟ میں نے کہنا چاہا تو جمیلہ نے میری بات کاٹ دی، کہنے لگی، نہیں ٹیچر، وہ تو بہت اچھے انسان ہے، میں نے ان جیسا انسان آج تک نہیں دیکھا۔ انہوں نے میری ہر قدم پر مدد کی ہے اور میرا ساتھ دیا ہے۔ ایک نواز ہی تھا جو دنیا کا ٹھٹھیلا ترین اور بدبخت انسان ہے۔ کاش میں نواز کی چکنی چری باتوں میں نہ آتی، کاش مجھے اپنے والدین کی عزت کا خیال ہوتا۔ میں نے اس سے نواز کے بارے میں پوچھا تو وہ مجھے اپنی کہانی سنانے پر آمدہ ہوگی۔ ہم دونوں سین میں کرسی پر بیٹھ گئیں اور جمیلہ بتانے لگی کہ میں جس کالج میں پڑھتی تھی وہاں لڑکے بھی پڑھتے تھے۔ میں ایک گمگو لڑکی تھی، کسی سے زیادہ دوستی نہیں کرتی تھی۔ وہیں میری ملاقات نواز سے ہوئی۔ نواز خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت باتونی تھا۔ میں اس شخص میں ایسی گم ہو گئی کہ مجھے ہوش ہی نہ رہا تھا۔ میرا شمار کالج کی خوبصورت لڑکیوں میں ہوتا تھا۔ بہت سے لڑکے مجھ سے دوستی کرنے کے لیے خواب ہاں تھے، لیکن میں کسی کو لفٹ نہیں کرواتی تھی۔ پتہ نہیں میں نواز کی چکنی چری باتوں میں کیسے آ گئی تھی۔
वो कहता था कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इतनी मोहब्बत कि रांझे ने भी हीर से नहीं की होगी। मैं इसकी बातों से बहुत मुतासर होती थी और यही समझती थी कि वो वाकई मुझसे मोहब्बत करता है। वो अमीर खानदान का चश्मो चिराग था। इसका बाप बहुत ही अमीर और असर सुरूख वाला आदमी था। मैं नवाज की मोहब्बत में अपने होश आवाज खो बैठी थी। मैं नहीं जानती थी कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता बल्कि अपनी नफ्सियाती ख्वाहिश पूरी करना चाहता है। इसके बारे में बहुत सी लड़कियों ने मुझे खबरदार किया था कि नवाज से बचकर रहना, ये लड़कियों को इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह फेंक देता है। हम रोजाना रात को घंटों मोबाइल फोन पर बातें करते रहते थे। मैं इससे कहती थी कि अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो मुझे अपना रिश्ता भेजो, लेकिन वो टाल जाता था, कहता था कि अभी मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। जब भी तैयार हुआ तो पहली फुर्सत में अपने घर वालों को तुम्हारे घर भेजूंगा। हम दोनों इतने बेतकलीफ हो गए थे कि अगर वो मुझसे जोमानी भी बातें करता था तो मैं इसे रोकती नहीं थी। वो दिन मेरी जिंदगी का स्याह तरीन दिन था, जिस दिन मेरी सालगिरह थी। मैंने नवाज को बताया तो इसने कहा कि मैं तुम्हारी सालगिरह सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। इसने कहा कि मैंने एक होटल में कमरा बुक कर लिया है और मैं इसकी मोहब्बत में चूर होकर सोचे समझे बगैर होटल पहुंच गई। इसने मेरी सालगिरह मनाई, फिर मैंने चाय पी तो मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो मेरी दुनिया लुट चुकी थी। नवाज मेरी इज्जत तार तार करके जा चुका था। मैं लेटी डपटी घर पहुंची थी तो वालदैन ने मुझसे बास बेस की कि मैं काफी देर से कहाँ थी। मैं वालदैन को क्या बताती कि मैं अपनी इज्जत लटवा आई हूँ। मैंने बहाना बना लिया कि मैं सहेली की तरफ गई थी। मेरे मोबाइल की बैटरी डेड हो गई थी, इसलिए इतला नहीं दे सकी। बहरहाल कुछ दिन गुजरे थे कि मुझे पता चला कि मैं हामला हूँ। मैं बहुत परेशान हुई, रोई, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आया। मैंने नवाज से बात की तो वो साफ साफ मुकर गया, बल्कि इसने अपनी घटिया लड़ाने मुझे बदकिरदार और घटिया लड़की तक कह दिया था। इसने अपना गुनाह कबूल न किया और मुझसे तल्लुकात खत्म कर लिए। इसने मुझे धमकी भी दी थी कि अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो मैं तुम्हें पूरी दुनिया में रसवा कर दूंगा। मैंने सोचा कि जब मेरे वालिदैन को मेरे हमला होने का पता चलेगा तो वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मैं अकरम भाई की वैन में कॉलेज जाती और कॉलेज से घर जाती थी। एक दिन मैं कॉलेज से जरा छुट्टी से पहले ही चली गई। मेरा इरादा खुदकुशी करने का था। मैं नहर की तरफ जा रही थी ताकि नहर में छलांग मारकर अपनी जान दे दूं। वहीं से अकरम भाई का जिक्र हुआ। मैं नहर में छलांग लगाने ही वाली थी कि अकरम भाई ने मुझे बचा लिया। उन्होंने खुदकशी करने की वजह पूछी तो मैंने इन्हें सब कुछ बता दिया। उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि मैं अपने वालिदैन को सच सच बता दूं ताकि वो इस रातों तक कि वो इसका कोई हल निकाल सके, लेकिन मैं डरी हुई थी कि इसलिए वालिदैन को ना बता सकी। मैं अबॉर्शन कराकर इस बच्चे से जान छुड़वाना चाहती थी, लेकिन कोई लेडी डॉक्टर मेरी वाकिफ नहीं है, इसलिए मैं परेशान थी। अकरम भाई ने मेरा हौसला बढ़ाया और मेरे अंदर जीने की उम्मीद पैदा की। उन्होंने कहा कि वो अपनी किसी जानने वाली लेडी डॉक्टर से बात करेंगे। टीचर, मैंने भी नोट किया था कि आप हमारी तरफ से शक में मुब्तला हो चुकी हैं। अकरम भाई ने बताया कि मैंने इनसे कहा था कि मैं इसका नतीजा निकालूंगा कि शायद हमारी औलाद नहीं हो रही और अकरम को औलाद की ख्वाहिश थी, इसलिए वो जमीला से दूसरी शादी करना चाहता होगा। अकरम और मेरे दरमियान चंद दिन बोलचाल बंद रही। अकरम ने मुझे मनाने की भी कोशिश नहीं की थी। मैं रूठ कर मेके नहीं जा सकती थी, वरना मेरे पीछे अकरम न जाने क्या गुल खिलाए। एक रात मेरी आंख खुली तो अकरम बिस्तर पर मौजूद नहीं था। मैं परेशान हुई, कमरे से बाहर चली गई, लेकिन अकरम कहीं नहीं था। मुझे लगा कि शायद वो छत पर होगा तो मैं छत पर चली गई। अकरम छत पर टहलते हुए फोन पर बातें करने में मसरूफ था। मैंने गौर से इसकी बातें सुनी तो वो कह रहा था कि जमीला, परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। मेरी बीवी को हमारे तल्ले के बारे में शक हो गया है, लेकिन मैं संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। रो मत, मुझसे तुम्हारा रोना बर्दाश्त नहीं होता। तुम नहीं जानती कि तुम मेरे लिए क्या हो, कि वो मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे और अपना घर खराब न करे। लेकिन वो मेरी बात नहीं मान रहे थे। उन्होंने मेरे सर पर शफकत से हाथ रखा था। कहने लगे, कुछ भी हो जाए मैं अपनी बहन को मुश्किल में नहीं छोड़ सकता। इतना कहने के बाद जमीला खामोश होगी तो मैंने सुकून की सांस ली। मुझे खुद से शर्मिंदगी होने लगी और मेरा ज़मीर कुचोने लगाने लगा कि बिना तहकीक किए मैंने अपने नेक सीरत शोहर पर इल्जाम लगा दिया था। मुझे अपना आप जमीन में दस्ता हुआ महसूस हुआ था। शाम को अकरम घर आया तो मैंने इसे अपने रवैये की माफी मांगी। इसने ना सिर्फ मुझे माफ कर दिया बल्कि कहा कि बगैर तहकीक किसी पर इल्जाम तराशी करना भी गुनाह है। जमीला मेरी छोटी बहन है और मुझसे जो भी हो सकता है मैं इसके लिए करूंगा। फिर हम दोनों ने एक लेडी डॉक्टर से बात करके जमीला से बात करके अबॉर्शन करवा दिया। अबॉर्शन होने के बाद जमीला हल्की फुल्की हो गई थी और इसने तौबा कर ली थी कि वो आइंदा किसी भी लड़के की चिकनी चरी बातों में नहीं आएगी। मैं सोचती थी कि सब में किसका कसूर है। लड़कियों का जो अबॉर्शन लड़कों की चिकनी चरी बातों में आकर अपना आप इनके सुपुर्द कर देती हैं, या इनके वालिदैन जो अपनी बच्चियों पर नजर नहीं रखते कि वो क्या कर रही हैं और किससे मिल रही हैं, मोबाइल फोन पर किससे बात कर रही हैं। आज वालिदैन अपनी जिंदगी में मस्त हैं और इनकी बेटियां अपनी इज्जतों से हाथ धो रही हैं। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। मजीद इस तरह की दिलचस्प सच्ची कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर
ضرور کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔ کیا کر رہی ہیں اور کس سے مل رہی ہیں؟ موبائل فون پر کس سے بات کر رہی ہیں؟ آج والدین اپنی زندگی میں مست ہیں اور ان کی بیٹیاں اپنی عزتوں سے ہاتھ دھو رہی ہیں۔ آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ مزید اس طرح کی دلچسپ سچی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔